ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وہی سورہ بنی اسرائیل کی آیتوں کا تسلسل ہے. آج جو آیت ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اس میں اللہ وحدہ لا شریک کا فرمان یہ ہے کہ تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. ہاں اگر جاؤ تو اچھی نیت اور ارادے سے، اور اپنے وعدے پورے کرو. بے شک وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. اگر ہم قرآن مجید پر نظر دوڑائیں تو قرآن مجید کی وہ صورتیں
جو ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، اور ان صورتوں میں سے بھی وہ صورتیں جو بالکل نبوت کے ابتدائی دور میں نازل ہوئیں، ان صورتوں میں بھی اللہ وحدہ لا شریک نے یتیموں کے حقوق کا تذکرہ فرمایا۔ ابھی اور احکامات نہیں اترے، نہ نماز فرض ہوئی، نہ زکوٰۃ فرض ہوئی، نہ ہی دوسرے اہم جو امور دینیاں ہیں ان کے بارے میں کوئی خاص وضاحت کی گئی۔ اللہ رب العزت نے یتیموں کے حقوق کا ان صورتوں میں بھی تذکرہ فرمایا ہے جو بالکل مکہ میں ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ اس کی وجہ یہ کہ چونکہ جاہلیت کا معاشرہ لڑائی، جنگ و جدل، فساد عام اس معاشرے کا حصہ تھی یہ چیزیں، اور اگر کوئی مارا جاتا تو اس کے بچے، اس کی اولاد، پھر اس کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا، اللہ رب العزت نے اس کا بھی قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا۔ سورہ فجر میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ ایک انسان ہے، جب ہم اسے بطور آزمائش عزت سے نوازتے ہیں، نعمتوں سے نوازتے ہیں، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، عزت بھی دیتے ہیں، نعمتیں بھی دیتے ہیں، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، پھر وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی ہے، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اگر اللہ اسے دوسرے طریقے سے آزمائے کہ اس کا رزق جو ہے وہ تھوڑا تنگ کر دے، ایک اندازے کے مطابق اسے دے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری عزت نہیں کی، میرا اکرام نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، رب اکرام نہ کرے اور رب اکرام کرے، دونوں صورتیں اگر دیکھی جائیں تو تمہارا جو رزق کی کمی ہے یا سختی ہے، آزمائش ہے، اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ مالک کا اس میں کیا قصور ہے؟ بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو یتیموں کو عزت نہیں دیتے، تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہ ہی ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہو کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے، اس کی ترغیب بھی نہیں دیتے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور جتنی بھی وراثت ہوتی ہے مرنے والے کی، یتیموں کے ہاتھ تو لگنے ہی نہیں دیتے، تم ساری وراثت کو اکیلے سمیٹ کر ساری اپنی طرف لے جاتے ہو اور کھا جاتے ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یتیموں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو۔ قرآن مجید کا دوسرا مقام دیکھیے، سورہ ماعون کی ابتدا، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے وہ شخص دیکھا ہے جو آخرت کو جھٹلاتا ہے، انکار کرتا ہے قیامت کے دن کا؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اگر سمجھ نہ آئے تو پھر دیکھ لو وہ بندہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، دور کرتا ہے، اس کی پرورش نہیں کرتا، اس کی کفالت نہیں کرتا، اس کا ولی وارث نہیں بنتا، یہ وہ شخص ہے جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت نے اپنے احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ ضحیٰ میں فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا تاکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کو یہ بات بخوبی سمجھ آ جائے کہ یتیم کو پالنا، یتیم کی پرورش کرنا، یتیم کو جگہ دینا، یتیم کا خیال رکھنا یہ کس قدر ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسی یتیم کو اللہ وحدہ لا شریک ایسی عظمت اور فضیلتوں سے نواز دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے اللہ نے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت تھا کہ آپ بھی یتیم تھے،
آپ کے سر پہ بھی باپ کا سایہ شفقت نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو جگہ عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو پناہ دی، اللہ رب العزت نے آپ کے پلنے کا بڑھنے کا بندوبست فرمایا۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا احسان ہے۔ اللہ نے آپ کو سیدھی راہ دکھائی، اللہ کا احسان ہے۔ آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے عطا فرمایا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ یتیم پر سختی نہیں کرنی۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پر سختی نہیں کرنی، یتیم کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا۔ پہلی جو 2 سورتوں کی آیتیں ہم نے پڑھی ہیں ان میں جاہلی معاشرے کے حالات کا تذکرہ کیا کہ وہ یتیموں کے ساتھ کیا کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیموں کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا۔ بہت کم قرآن مجید کی ایسی صورتیں ہوں گی جس میں اللہ رب العزت نے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم نہ دیا ہو، یتیموں کے حقوق کا تذکرہ نہ کیا ہو۔ بہت کم ایسی صورتیں ہوں گی، بلکہ کئی ایک صورتیں تو ایسی ہیں جن میں بار بار اللہ وحدہ لا شریک یتیموں کا تذکرہ فرماتے ہیں، یتیموں کے حقوق کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ میرے صحابہ سنو، وہ بندہ جو یتیم کی پرورش کرتا ہے، کفالت کرتا ہے، اور میں انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا وہ جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ اکٹھے کیسے ہوں گے؟ وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَابَةَ وَالْوُسْطَى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملایا اور اشارہ کیا کہ ایسے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، یہ 2 انگلیاں جیسے ہیں، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن ایسے ہوں گے۔ ہاتھ کی باقی انگلیاں بھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ جن انگلیوں کو ملایا جا سکتا ہے بغیر کوشش کیے وہ یہ 2 انگلیاں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا یتیم کی کفالت کرنے والے کو جنت میں اپنا پڑوسی قرار دے دیا کہ ہم تو جنت میں ایسے رہیں گے۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی تعلیمات میں سے ہیں، اور یہی وجہ بنی کہ پھر آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو پڑھیں، آپ کو بہت کم کوئی صحابی ایسا نظر آئے گا جس نے کسی نہ کسی یتیم کی کفالت نہ کی، جس نے کسی نہ کسی یتیم کی پرورش نہ کی ہو، اور وہ کیا بھی کرتے تھے تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے۔ اب یتیم کے ساتھ کوئی حسن سلوک کر رہا ہے، یتیم کے ساتھ کوئی حسن سلوک کر رہا ہے، اسے یتیم نے کیا دینا ہے؟ اسے کیا بدلے کے طور پہ؟ کچھ بھی نہیں دینا۔ اخلاص اسی کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ لوگ ایسے ہیں کہ کھانا کھلاتے ہیں دوسروں کو، حالانکہ انہیں خود کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کھلاتے کس کو ہے؟ مسکیناً، مسکین کو، مستحق کو، ویتیماً، اور یتیم کو، واسیرا، اور قیدی کو۔ اور کہتے کیا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ جو تمہیں کھلا رہے ہیں یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، نہ تم سے شکریہ چاہیے نہ کسی قسم کا کوئی بدلہ چاہیے، یہ خلوص ہے۔ اب یتیم مسکین ہو، یتیم ہو، قیدی ہو، اسے اگر بندہ کھلائے، اس نے واپسی میں کیا دینا ہے؟ کیا امید ہے اس سے؟ کچھ امید نہیں ہے۔ امید ہے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کی۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کھلایا اس لیے ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی اسلام میں جب دیکھتے نا کہ کوئی کمزور مسلمان ہے اور اس پر ظلم ہوتا ہے اور غلام ہے، اسے آزاد کرواتے، کمزور کو آزاد کرواتے۔ کسی نے آگے کہا ابو بکر آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ
طاقتوروں کو، جوانوں کو، جو آپ کے کام آ سکے، اسلام کے کام آ سکے، انہیں آزاد کروائیے۔ کوئی طاقتور ہو، نوجوان ہو، ہٹا کٹا، انہیں آزاد کریں، کمزور ہیں، آپ کے تو کوئی کام نہیں آئیں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ان سے کسی قسم کی جزا اور بدلہ چاہتا ہی نہیں ہوں، مجھے بدلہ اللہ سے چاہیے۔ کمزور ہیں، مار برداشت نہیں کر سکتے، ظلم برداشت نہیں کر سکتے، کمزور ہے، مال متاع ان کے پاس ہے نہیں، نہ طاقت ہے، نہ جرت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں اس لیے آزاد کرواتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک میرا قبول فرمائے۔ یہ عمل اللہ قبول، کمزور جتنے بھی مسلمان غلام تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروایا، اور کروایا کس لیے؟ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے ارادہ کیا نا کہ مدینے سے کہیں اور منتقل ہو جائیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا کہ آپ جو ہے وہ مدینہ چھوڑ کے نہ جائیں، بلکہ ایک قسم کی پابندی لگا دی کہ مدینہ چھوڑ کے نہیں جانا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کہنے لگے ابوبکر یہ بتائیے کہ مجھے اللہ کے لیے آزاد کروایا تھا یا اپنا حکم ماننے کے لیے آزاد کروایا تھا؟ اگر اپنا حکم ماننے کے لیے آزاد کروایا تھا تو میں یہیں مدینے میں رہتا ہوں، اگر اللہ کے لیے آزاد کروایا تھا تو پھر مجھے میری مرضی پہ چھوڑ دیجیے، اپنا حکم مجھ پہ مسلط نہ کیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میں نے اپنا حکم ماننے کے لیے تجھے آزاد نہیں کروایا تھا، اللہ کے لیے آزاد کروایا۔ اور پھر جب یہ حدیث صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سنی کہ یتیم کی پرورش کرنا، کفالت کرنا اور یتیم کے کام آنا، یہ تو جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب کرے گا بندے کو یہ عمل، تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جذبہ کیا تھا؟ ایک واقعہ آپ سنیے۔ حضرت ابو دحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب ابو لبابہ اور ایک یتیم بچہ تھا، ان کا کھجور کے صرف ایک درخت کی وجہ سے جھگڑا تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے دونوں۔ اب حق جو ہے وہ جناب ابو لبابہ کا بنتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہرہ فیصلہ حضرت ابو لبابہ کے حق میں فرما دیا کہ یہ درخت آپ کا ہے، اس کا نہیں ہے۔ یتیم بچہ رونے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آیا، آپ نے فرمایا ابو لبابہ یہ درخت جو ہے نا اس کو دے دو۔ انہوں نے کہا نہیں جی یہ میرے لیے جو ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے، درخت میرے لیے ضروری ہے، قیمتی ہے، ایک درخت۔ حضرت ابو دحداء فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا، میں نے اسے کہا ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ اگر یہ درخت تم یتیم کو دے دو تو اس کے بدلے جنت ہے۔ حضرت ابو دحداء نے جب یہ سنا کہ یہ درخت اس قدر قیمتی ہے، چلے گئے اسے جا کے کہنے لگے ابو لبابہ میرے دو باغ ہیں، دو باغ ہیں، دونوں لے لو، ایک درخت دے دو، دو باغ تمہارے، صرف ایک درخت دے دو۔ وہ مان گئے کہ یہ تو فائدے کا سودا ہے، دو باغوں کے بدلے میں ایک درخت۔ انہوں نے وہ درخت لیا اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری طرف سے آپ اس یتیم کو دے دیجئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ کیا ہی خوبصورت خوشے ہوں گے کھجوروں کے جو جنت میں ابو دحداء کو دیے جائیں گے۔ انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین۔ جب یہ حدیث صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سنی تو صحابہ میں سے بہت کم لوگ ایسے تھے، بلکہ اکثریت آپ کو انہی صحابہ کی ملے گی جنہوں نے کسی نہ کسی یتیم کی کفالت کی ہے، پرورش کی۔ اور ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دل میرا بڑا سخت ہے، اس میں ترس اور رحم نہیں آتا، بڑا سخت دل ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا دل کی نرمی چاہتے ہو؟ کہا ہاں جی دل کی نرمی چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کیا کر اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کیا کر اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، اللہ رب العزت تیرے دل کی سختی کو لے جائے گا، دور کر دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعد جو اسلامی حکومتیں آئیں، آپ اگر تاریخ کو پڑھیں تو جو بھی بندہ قاضی بنتا اس کے لیے ضروری ہوتا
کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے چند یتیموں کی کفالت کرنی ہے، پرورش کرنی ہے. اور پھر یہ حکم تبدیل ہوتا ہوتا یہاں پہنچا کہ جو بھی قاضی بنے گا نا وہ اپنے ذمے چند گھر لے لے گا، 10 15 20 وہ گھر جن میں یتیم بچے پرورش پاتے ہیں. اپنے رشتہ داروں کے ہاں اگر کوئی یتیم ہے اور وہ ان کی زیر کفالت ہے تو ہر قاضی کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی وہ 10 15 20 گھروں میں یہ خیال رکھے کہ ان گھروں میں کسی یتیم کا حق تو نہیں مارا جا رہا، کہیں پہ یتیم کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی. یہ ہر قاضی جو ہے اس کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ وہ 8 10 15 20 گھروں کو وہ پابند کرے کہ اگر تمہارے گھر میں کسی یتیم کی حق تلفی ہوئی تو تمہیں سزا دی جائے گی، تمہیں عدالت میں طلب کیا جائے گا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی یتیموں کے حقوق کا خیال رکھتے اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپ زندگی پڑھیں تو آپ کو 10 یتیم جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خرچے پہ پلتے نظر آئے گی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے آشنا ہے، اچھی طرح جانتی ہیں. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی عادتیں، اپنے والد محترم جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی عادتیں 10 20 یتیم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت میں نظر آئے گی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اللہم انی احرج حق الضعیفین، اے اللہ 2 کمزوروں کا جو حق ہے میں اسے سختی سے حرام قرار دیتا ہوں کہ اس کی حق تلفی کی جائے. المرأة والیتیم، ایک عورت اور دوسرا یتیم، ان کی حق تلفی کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دی اور اللہ کو گواہ بنا کے کہا اللہ ان 2 لوگوں کی حق تلفی کو حرام قرار دیتا ہوں. 2 کمزوروں کی، خاتون بھی کمزور ہے اور یتیم بھی کمزور ہے، یہ 2 کمزوروں کی حق تلفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے حرام قرار دے دی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ ترغیب بھی دی ہوئی تھی کہ اگر کوئی یتیم کی کفالت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے تو جیسا اپنے بچوں کو پہناتا ہے ویسا ہی یتیم بچے کو بھی پہنائے، جیسا اپنے بچوں کو کھلاتا ہے ویسا ہی یتیم بچے کو بھی کھلائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی علم تھا. اور یہ بات تو ہر بندہ جانتا ہے کہ اگر کوئی بچہ، ہم سب کے گھروں میں الحمدللہ بچے ہیں، جن کے گھروں میں نہیں ہے اللہ انہیں اپنی رحمت سے عطا فرمائے. بچے کے پاس گھر میں سب کچھ موجود ہو، کھلونے جتنے مرضی موجود ہو، لیکن وہ بھرتا نہیں ہے اس کا دل نہیں بھرتا. وہ چاہے گا کہ اور ہو، وہ چاہے گا کہ مزید ہو، وہ چاہے گا. یہ بچوں کی ایک نفسیات ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بخوبی علم تھا، اسی لیے کہا اگر اپنے بچوں کے لیے کچھ لاتے ہو تو یتیم کے بچوں کے لیے بھی وہی لاؤ، تاکہ ان کا دل نہ دکھے، ان کا دل نہ دکھے، افسردہ نہ ہو، احساس کمتری کا شکار نہ ہو. یتیموں کا خیال رکھا جائے. اور پھر اگر کوئی یتیم ایسا ہے کہ جس کا والد مال چھوڑ کے گیا ہے، دنیا سے گیا، مال چھوڑ گیا، اب ظاہر ہے وہ ان یتیموں کی وراثت ہے، یتیموں کی وراثت ہے. تو اللہ وحدہ لا شریک نے جہاں وراثت کے مسائل کا تذکرہ فرمایا وہاں ساتھ یہ بھی فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو ظلم اور زیادتی ناانصافی سے یتیم کا مال کھائیں گے وہ یوں نہ سمجھے کہ مال کھا رہے ہیں، وہ حقیقت میں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. فَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اس سے پچھلی آیت پڑھے اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں اگر یتیموں کے حقوق کا دل میں خیال لے کے آنا ہے، نہیں آ رہا نا، تو ذرا اپنی اولاد کو ان یتیموں کی جگہ پہ رکھ کے دیکھو. لو ترکوا من خلفہم ذریۃ ضعافا، اگر تم مر جاؤ اور پیچھے اولاد کمزور ہو، اسے چھوڑ جاؤ
تو کیا چاہو گے کہ لوگ اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں؟ یہی چاہو گے کہ میرے بعد میری اولاد اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، میرے رشتہ دار بھی اچھا سلوک کریں، دوست احباب بھی اچھا سلوک کریں، سارے جاننے والے اچھا سلوک کریں، تو پھر وہ جو یتیم ہے وہ بھی کسی کی اولاد ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بعد تمہاری اولاد کا کوئی خیال رکھے تو تم یتیموں کا خیال رکھو۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں وہ جو دو یتیموں کا تذکرہ ہے جن کا والد چلا گیا تھا، ان کی دیوار گرنے والی تھی، والد نیک تھا اور وہ دونوں یتیم تھے، تو جناب موسیٰ اور خضر علیہ السلام نے ان کی دیوار کو خود بنایا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ بات سنو، یتیموں کے کام اس قدر اہم ہے کہ اللہ اپنے نبیوں سے کرواتا ہے۔ اللہ اپنے نبیوں سے باقاعدہ مزدوری کرواتا ہے یتیموں کے کام کے لیے۔ اس دیوار کو کھڑا کرتے ہیں، فَكَانَتْ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا۔ اللہ ان کے خزانے، ان کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے اور نبیوں کو اللہ ان کے کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ یتیموں کے حقوق کی اہمیت ہے۔ قرآن مجید کی ابتدائی صورتیں، ابتدائی آیتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور میں، مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اللہ وحدہ لا شریک نے ان صورتوں میں یتیموں کے حقوق کا تذکرہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ نے یتیموں کے ساتھ سختی نہیں کرنی، نرمی کرنی ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اکثر ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنی گود میں پرورش کی ہے یتیم بچوں کی، کفالت کی ہے یتیم بچوں کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔